حرمت رمضان ہے، 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 حرمت رمضان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عابد نعیمی آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد عابد نعیمی۔ پروگرام حرمت رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا یہ پروگرام کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ دین اسلام کی صحیح تشریح آپ حضرات تک پہنچے، اور اس میں آپ کی ہیلپ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ یہ ہمارا پروگرام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ یوں تو رمضان المبارک کے تمام ایام بڑے مبارک ہیں، لیکن رمضان المبارک کے مخصوص ایام ایسے ہیں کہ جن میں مختلف واقعات رونما ہوئے۔ 3 رمضان المبارک سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ 10 رمضان المبارک کو سیدہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ کا یوم وصال آتا ہے۔ 15 رمضان المبارک کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت ہے، اور 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر، اور اسی طرح پھر 20 رمضان المبارک کو فتح مکہ۔ یہ وہ مبارک دن ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو اگر دیکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کے اندر رہتے ہوئے کن حالات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی، اور کیا کیا حالات ہوئے وہاں پہ، اور پھر بالآخر وہاں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کے اوپر مجبور کیا گیا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے بعد جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ کی 10 سالہ مدنی زندگی بھی بڑی خوبصورت زندگی ہے۔ اس 10 سالہ زندگی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جنگیں لڑی، مختلف علاقوں کو فتح کیا۔ 7 ہجری کو صلح حدیبیہ ہوا۔ صلح حدیبیہ کے بعد اگلے ہی سال 8 ہجری 20 رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو سب سے بڑی کامیابی عطا فرمائی، جس کو فتح مبین کہا جاتا ہے۔ میری مراد فتح مکہ۔ آج اسی کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس تشریف فرما ہیں حضرت علامہ مولانا غلام یاسین قادری صاحب۔ میں قبلہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ مصروفیات میں سے آپ نے ٹائم نکالا۔ قبلہ 20 رمضان المبارک فتح مکہ کا دن آپ کیا فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کا پس منظر کیا ہے، اور یہ پیچھے جو اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہے، آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ حضرت علامہ مولانا محمد عابد نعیمی صاحب آپ کا دعوت دینے کا۔ پس منظر کی بات جہاں تک ہے، میں مختصراً عرض کروں گا کہ جب 7 ہجری کو صلح حدیبیہ ہو چکی، اس کے بعد بنو خزاعہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے، اور بنو بکر جو کہ قریش کے حلیف تھے، تو انہوں نے خانہ جنگی شروع کر دی۔ یوں انہوں نے بنو خزاعہ کے بہت سارے افراد کو قتل کر دیا، جس وجہ سے وہ معاہدہ کی عملاً خلاف ورزی ہوئی اور معاہدہ ٹوٹ گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آپشن بھیجے۔ تیسرا آپشن یہ تھا کہ یا تو صلح حدیبیہ کے ختم کرنے کا اعلان کر دیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا جی ہم صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کرتے۔ یوں ہی وہ معاہدہ ٹوٹ گیا اور اس کے ختم ہونے کا مشرکین نے اعلان کر دیا،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوشیدہ طور پر جنگ کی تیاری شروع کر دی. اچھا. لیکن یہ چند مسلمانوں کے اس کی خبر تھی، اس کے علاوہ عام طور پر یہ کسی کو علم نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. جی. لیکن حضرت ابو سفیان چونکہ بڑے زیرک اور دانا تھے، وہ اور ان کا پورا قبیلہ اور قریش مکہ، ان کو یہ بات کھٹک گئی تھی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر حملہ بھی کر سکتے ہیں اور کسی وقت بھی جنگ چھڑ سکتی ہے. اس غرض سے انہوں نے حضرت ابو سفیان کو اپنا نمائندہ بنا کر مدینے میں بھیجا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. سفارش کرنے کی بھی کوشش کی کہ دوبارہ سے معاہدہ کر لیا جائے، یعنی معاہدہ کی تجدید کر لی جائے. جی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ ابو سفیان نے حضرت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم اور پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور آپ کی زوجہ محترمہ خاتون جنت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے بھی سفارش کروانے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا. یوں مایوس ہو کر وہ مکہ پلٹ آیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر تیاری فرما لی اور اس پوری تیاری کو خفیہ رکھا گیا. یہ تھا مختصر سا پس منظر جس وجہ سے فتح مکہ کا یہ عظیم واقعہ رونما ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کب وہاں سے نکلے اور پھر فتح مکہ کس تاریخ کو ہوا؟ جی، اس کا باقاعدہ اعلان تو نہیں کیا گیا جی، کیونکہ تیاری خفیہ تھی اور آخر دم تک یہ اس کو خفیہ رکھا گیا. خفیہ ہی رکھا گیا. صحیح. حتیٰ کہ بعض مسلمانوں کو بھی علم نہیں تھا اچھا کہ ہم کس طرف جانا چاہتے ہیں. جی جی جی. 10 رمضان المبارک کو سن 8 ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا عظیم لشکر لے کر مدینہ پاک سے روانہ ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور 17 رمضان المبارک کو مر الزہران کے مقام پر آپ نے پڑاؤ کیا. اچھا. جہاں پہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا ہیں، وہ اپنے خاندان کے ہمراہ ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لا رہے تھے. اپنے خاندان کو انہوں نے مدینہ بھیج دیا جی. اور خود لشکر کا حصہ بن گئے. جی. اور مر الزہران کے مقام پر ہی ابو سفیان اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے مکہ سے نکلا تھا. اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے. جی جی. لیکن اچانک جب اس نے اس مقام پر کثیر آگ دیکھی کہ ہر قبیلے نے اپنی اپنی آگ جلا رکھی ہے، جی جی، تو وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ یہ آگ کیسی ہے؟ تو ساتھی نے کہا کہ یہ بنو خزاعہ کی آگ ہے. اچھا. اس نے کہا وہ تو ذلیل اور کم تر ہیں اور اتنی تعداد میں نہیں ہیں، ان کی تو یہ نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ تو یوں لگتا ہے جیسے میدان عرفات میں پوری دنیا سے لوگ آئے ہوں اور انہوں نے اپنی آگ جلا رکھی ہو. سبحان اللہ سبحان. یہ باتیں حضرت عباس بن عبد المطلب کے کان تک پہنچ گئیں اور آپ نے پہچان بھی لیا. اچھا. پھر حضرت عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر چونکہ نکلے تھے حالات کا جائزہ لینے کے لیے، تو اپنی سواری پر حضرت ابو سفیان کو بٹھایا اور کہا کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے چلتے ہیں. اچھا. تو حضرت ابو سفیان کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے گئے. اس دوران آقا کریم علیہ السلام نے حضرت عباس کو تو اجازت دے دی، لیکن حضرت ابو سفیان کو ابھی تک اجازت نہیں ملی. ابو سفیان کہنے لگے کہ اگر آپ نے مجھے اجازت نہ دی تو یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کے ہمراہ وسیع و عریض زمین میں چلا جاؤں گا اور بھوکا پیاسا مر جاؤں گا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نرم ہوا اور آپ نے اندر آنے کی اجازت دی. پھر حضرت عباس نے سوالات شروع کر دیے کہ کیا اللہ کے سوا بھی کوئی اور رب ہے؟ تو اس نے کہا اگر اللہ کے سوا کوئی اور رب ہوتا تو وہ میری مدد کو آتا.
اللہ اکبر۔ پھر آپ نے یہ سوال گویا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو سفیان کے دل کے اندر اسلام کی محبت پیدا کر دی محبت تھی۔ ڈال دی تھی اور اس کو نظر آنے لگ گیا تھا ہاں بالکل کہ اب میں بے یار و مددگار ہوں، رب کی مدد کے سوا تو کوئی اور مدد ہے ہی نہیں۔ بالکل صحیح بات۔ دوسرا سوال آپ نے کیا حضرت عباس نے کہ کیا تم اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے واقعی سچے نبی رسول ہیں؟ اس نے کہا کہ اس بارے میں ابھی بھی مجھے شک ہے۔ اچھا، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، انہوں نے فرمایا کلمہ پڑھو ورنہ تمہاری گردن اتار دی جائے گی۔ تو اس وقت انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر حضرت عباس بن عبد المطلب فرمانے لگے کہ آئیں میں آپ کو یہ فوج الہی کا نظارہ کرواتا ہوں۔ اچھا، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ابو سفیان کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے اور وہاں کھڑا کر کے نظارہ کروانے لگے افواج الہی کا، سبحان جس اللہ، بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ محبوب جب آپ کے پاس اللہ کی نصرت اور فتح آ جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، تو یہ افواج الہی کا نظارہ ابو سفیان اپنی آنکھوں سے کر رہے تھے، اور حضرت عباس بن عبد المطلب بتا رہے تھے یہ فلاں قبیلہ ہے، یہ فلاں قبیلہ ہے اور یہ فلاں ہے۔ اور آخر میں ایک عظیم لشکر اور ایک عظیم فوج جب حضرت ابو سفیان کی آنکھوں کے سامنے سے گزری تو پوچھا یہ کون ہے؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب ہیں۔ تو کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے آپ کے بھتیجے کو بڑی عظیم سلطنت سے نوازا ہے۔ سبحان اللہ، تو حضرت عباس فرمانے لگے یہ سلطنت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نبوت اور رسالت ہے۔ سبحان تو اللہ، گویا یہ عام سلطنت نہیں ہے جو بادشاہوں والی اور ملک و سلطنت کی بات نہیں ہے، یہ نبوت اور رسالت کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 17 رمضان المبارک مر الزہران کے مقام سے روانہ ہوئے اور 20 رمضان المبارک کو فاتحانہ شان کے ساتھ سیاہ امامے کے ساتھ اور اپنی سواری پر سوار ہو کر بڑی عاجزی اور انکساری کے کیفیت کے اندر مکہ شریف کے اندر داخل ہوئے۔ قبلہ یہ یہاں پہ ہمارے جو افواج کے سپہ سالار ہیں، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیں، اور پھر مر الزہران جہاں پہ پڑاؤ ڈالا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ پھیل جائیں، اور پھیلا دیا، ہر قبیلے کو علادہ علادہ کر دیا۔ اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ دیکھنے والا جو ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ ابو سفیان جب آئے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت بڑا لشکر ہے، یہ تو جو ہے وہ ہمارے تو قابو میں نہیں آئے گا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اگلے دن جب وہ حضرت ابو سفیان کو راستے میں کھڑا کرنے کا کیا مقصد تھا؟ تاکہ ان کو پتہ چلے، اور پھر ایک فوج جو ہے وہ مختلف ٹولیوں میں جب وہ وہاں سے گزر رہی تھی، تو یہ ایک سپہ سالار کے لیے بڑی جو ہے وہ خوبصورت چیزیں ہیں کہ اس نے اپنی فوج کو کیسے مرتب کرنا ہے، کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے، اور پھر دشمن کے جو ہے وہ دل کے اندر رعب کیسے ڈالنا ہے۔ جی بالکل اسی انداز رسالت سے جی جی جی، لشکر اسلام کی داغ بیٹھ گئی مشرکین مکہ پر۔ سبحان اللہ۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف کے اندر داخل ہوئے تو مکہ کے اندر ہلچل مچ گئی، حتیٰ کہ جو قاصد خبر لے کر گیا تھا جی مکہ والوں کو بتانے کے لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم لشکر کے ساتھ تمہارے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں، جی، تو ابو سفیان کی بیوی ہند جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، جی، انہوں نے چیخ ماری، چلانے لگیں، اور جو خبر لے کر آیا تھا اس کا گریبان پکڑ لیا، اس کی داڑھی پکڑ کے کھینچنا شروع کی، اور وہ بیچارہ چلانے لگا۔ اتنا غصہ اور غم اس وقت مشرکین کے اوپر طاری تھا، بلکہ ہیبت بھی طاری تھی۔ جی، پھر انہوں نے دھکا دے کر اپنے آپ کو چھڑوایا، تو گویا کہ نظر آتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داخلے کی کتنی ہیبت اور کتنا رعب ہے۔
عاجزی اور انکساری کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لشکر اسلام اور پیغمبر اسلام کا رعب ان کے دلوں میں ڈال دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر قبلہ میں مجھے ایک اس پورے سفر سے ایک بڑی خوبصورت بات ذہن یاد آئی ہے کہ اس دن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی دیکھیں، مدنی زندگی کی مشکلات دیکھیں، سب کچھ ہونے کے بعد پھر جس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سارے مصائب و آلام برداشت کیے، سب کچھ کیا، کہ وہ آج وہ خوبصورت دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا، تو اس دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کے اوپر بیٹھنے والا کون تھا؟ آپ کا ایک غلام زادہ تھا۔ جی بالکل۔ یعنی آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر دیکھا جائے تو کوئی آدمی اپنے ملازم کو یا اپنے ملازم کے بیٹے کو اپنے ساتھ بٹھانا تو دور کی بات ہے، اس سے تو بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ جی بالکل۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو اس دن حضرت امام حسنین کریمین میں سے کسی کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے، لیکن کسی عرب سردار کو بٹھا لیتے، لیکن حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام زادے ہیں ان کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے۔ یہ بھی عاجزی و انکساری کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر انور جھکا ہوا ہے اور داڑھی مبارک کے بال جو ہیں وہ پالان کے ساتھ مس کر رہے تھے۔ یہ عاجزی اور انکساری کی عظیم مثال ہے۔ اور یہاں پر یہ دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں پیغام یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب عزت عطا کرے، جی غلبہ عطا کرے، فتح نصیب کرے اور سلطنت اور حکومت عطا کرے تو لوگوں کو غرور اور تکبر میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ اس وقت عاجزی اور انکساری سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ثابت کر دکھایا۔ اللہ حالانکہ تسلط بھی حاصل ہو چکا تھا، غلبہ بھی حاصل ہو چکا تھا، فتح بھی نصیب ہو چکی تھی اور مکمل طور پہ حالات کنٹرول میں آ چکے تھے، اتنی طاقت اور پاور کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً عاجزی و انکساری کا اظہار کر کے دنیا کو اس بات کا پیغام دے دیا ہے کہ دنیا والو جب اللہ تمہیں عزتیں دے دے، غلبہ و تسلط عطا کرے تو لوگوں پر ظلم نہ کرنا۔ وہ ایک صحابی جو ہیں وہ نعرہ لگا رہے تھے کہ آج تو جو ہے وہ دن ہے کس کا؟ آج تو غلبے کا دن ہے اور آج کا حرم جو ہے وہ حلال کر دیا جائے گا بالکل جنگ کے لیے۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا، سبحان سختی کے ساتھ منع کیا اور فرمایا کوئی بھی جنگ نہ کرے، قتل و غارت نہ کرے، اتنے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اگلا قبلہ جو اگلا عمل ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، یعنی وہ اتنا خوبصورت عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ جن لوگوں نے حضور کو یہاں سے نکالا، جن لوگوں نے آپ کے اوپر جنگیں مسلط کی، جن لوگوں نے آپ کو گھر بار سے بے دخل کیا، آج پھر جب ان کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ تسلط ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اوپر فتح یابی حاصل کی ہے، تو پھر حضور کا کیا عمل تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا انداز تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز اس موقع پر ایک مثالی انداز تھا۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت ابو سفیان حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ کلمہ تو پڑھ چکا ہوں، اب امان بھی عطا فرمائیں۔ سبحان۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کے لیے بھی امان ہے۔ ابو سفیان کہنے لگے میرا گھر تو چھوٹا سا ہے، کتنے افراد آ جائیں گے؟ حضور کچھ اور اضافہ فرمایا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو حرم شریف کے اندر داخل ہو جائے گا مسجد حرام کے اندر اس کے لیے بھی امان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مسجد حرام میں کتنے لوگ آ جائیں گے؟ فرمایا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے بھی امان ہے اور جو ہتھیار ڈال دے اس کے لیے بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسی عظیم مثال دنیا میں نہیں ملتی، نہیں ملتی، بالکل نہیں اپنے دشمن کو ورنہ جب تسلط حاصل کر لیتے ہیں دنیا میں ہم نے دیکھا تو اس وقت پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آگے تہس نہس ہو جاتا ہے سب کچھ۔ تو یہ ایسا خوبصورت نظام جو ہے کائنات میں اور کسی کے پاس نہیں تھا۔ یہ سیرت کا ایک مثالی پہلو ہے جو ہمارے لیے اور خاص طور پر حکمرانوں کے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے کہ وہ جب تسلط اور غلبہ حاصل ہو جائے تو لوگوں پر رحم دلی کریں، بے جا ظلم و ستم نہ کریں۔ اور پھر بڑی خوبصورت بات علامہ ابن کثیر نے کی ہے کہ اس وقت جو مشرکین مکہ جنہوں نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی اور کوئی موقع جانے نہیں دیا ہاتھ سے،
ہر موقع پر جنگی کی ہے، اس وقت عام معافی کا اعلان دینا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے اہل مکہ، تمہارا کیا خیال ہے، آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ آگے سے ان کا جواب یہی تھا، خیرا اخن کریم وابن اخن کریم، ہمیں یہ یقین ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بھلائی کریں گے، کیونکہ آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ یعنی مکہ والے بھی اس بات سے باخبر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہربان اور شفیق ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اب میں یہاں پہ ایک بات کا اضافہ آپ کی اجازت سے یہ کروں گا۔ ہمارے ملک کا ایک نظام ہے قبلہ، ایک حکومت جب آتی ہے تو وہ اپنی منمانی کرتی ہے، اپنی مرضی سے سارا کچھ۔ اب وہ جو ہی وہ حکومت جاتی ہے، جب اگلی حکومت آتی ہے تو وہ ساری باتیں جو ان کے ساتھ بیتی ہوتی ہیں نا، جو ان کے ساتھ ہوئی ہوتی ہیں، اب ان کا بدلہ سب سے پہلے آ کر وہ جو گزشتہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے، وہ جو حکومت تھی جن لوگوں کی، ان کے ساتھ پھر وہ جو سب سے پہلے آ کر وہ جو سلوک کرتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تو نہیں ہے، یہ نہیں تھا، اور حضور نہ ہی اسلام کا یہ پیغام ہے، یہ تو صرف اپنے دل کی ماننے والی بات ہے، ورنہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ چاہتے تو کیا نہیں کر سکتے تھے، کیا نہیں حضور کر علیہ سکتے الصلوۃ تھے، والسلام سب کچھ کر سکتے تھے، قتل و غارت کا بازار گرم کر سکتے تھے، اور چن چن کے بدلے لے سکتے تھے۔ جنہوں نے کوئی موقع ضائع نہیں کیا اور ہر موقع پر جنگی کی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ایک ایک کو لائن میں کھڑا کر لیتے اور گردن مار دیتے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بردباری کا مظاہرہ کیا، وسعت ظرفی کا مظاہرہ کیا، اور صبر کامل کا مظاہرہ کر کے ان سب کو معاف کر دیا اور ان کو امان بھی عطا فرمائی، گھروں سے بھی نہیں نکالا۔ ہاں قبلہ، یہاں پہ ایک ذہن میں میرے سوال آتا ہے کہ ایک بڑا اس کے اوپر اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، فتح مکہ کے دن جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان کے اوپر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ وہ تو زبردستی ان سے اسلام قبول کروایا گیا۔ کیا فرماتے ہیں آپ کہ کیا یہ اس کے اندر کتنی ایک صداقت ہے؟ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر زبردستی طور پہ اسلام قبول کیا، پریشر میں آ کے، دباؤ میں آ کر، یہ بات ان پر اعتراض نہیں ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک پر اعتراض ہے اللہ کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر نگاہ فرمائی، کیا اس کا ایمان ناقص رہ گیا؟ کیا اس کا ایمان سینے میں نہیں اترا، دل میں سرایت نہیں کر گیا؟ اس بارے میں آپ سے وہ حدیث جو البدایہ والنہایہ میں بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحن حرم میں تشریف لے گئے، اور 3 آدمی صحن حرم میں موجود ہیں، ابو سفیان، حارث اور اتاب بن اسید۔ اچھا، اتاب بن اسید اس وقت جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کر اذان پڑھیں تاکہ جو مشرکوں کے دل کے اندر کا بغض ہے نا وہ باہر آ جائے، کینہ ہے، حسد ہے، اس کو نکالنے کے لیے، یہ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں۔ تو جب انہوں نے اذان کہی تو حارث اور جو تھا نا اتاب کہنے لگا، شکر ہے کہ میرے باپ اسید نے یہ دن نہیں دیکھے، اور حارث بولا کہ اگر یہ حق ہوتا تو میں ضرور اس کی پیروی کرتا، لیکن ابو سفیان کہنے لگے واللہ اس وقت اگر میں کوئی بات کہوں گا تو یہ کنکر بھی رسول اللہ کو بتا دیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب باہر تشریف لائے بیت اللہ سے اور ان کے قریب سے گزرے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، حارث تم نے یہ کہا ہے، اللہ اور اتاب تم نے یہ کہا ہے، سبحان اللہ، سبحان یعنی اللہ، دل کی بات بتا دی۔ سبحان اللہ۔ میں یہاں سے استدلال یہ کرتا ہوں کہ دیکھیں، معجزہ تو اور بھی دکھایا جا سکتا تھا، معجزہ کوئی اور بھی ظاہر ہو سکتا تھا، یہ دل کی بات بتانے والا معجزہ جو اس موقع پر سرزد ہوا ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ وہ جو زبانی کلمہ پڑھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے دل کی بات بتا کر ان کا ایمان بھی دل میں ڈال دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دل کی بات بتائی، اور پھر انہوں نے کہا ابھی تک ہم نے زبانی کلمہ پڑھا تھا،
اور ہمیں یقین نہیں آیا تھا، بات دل تک نہیں اتری تھی، اب آپ کے اس معجزے کی وجہ سے ایمان ہمارے دل کے اندر اتر چکا ہے۔ اللہ، بلکہ ایک اور روایت ہے، حضرت ابو سفیان رات کے وقت اپنی زوجہ حضرت ہند سے کہتے ہیں، یہ کیا دیکھتی ہو جو منظر ہم نے دیکھا ہے فتح مکہ کا، کیا یہ اللہ کی طرف سے ہے؟ تو حضرت ہند نے کہا ہاں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور جیسے ہی صبح ہوئی تو حضرت ابو سفیان حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رات تم نے اپنی زوجہ سے یہ کہا ہے، اور آگے سے اس نے یہ جواب دیا۔ ہوئے 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 ہوئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبلہ، جو لوگ علم غیب کا انکار کرتے ہیں، جی، کیا ان کو یہ احادیث جو ہے وہ نہیں نظر آتی، یا یہ احادیث ان کو سنائی نہیں جاتی؟ سب کچھ دیکھتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے دلوں کے حال بھی جانتے ہیں، دلوں کی باتیں بھی جانتے ہیں۔ یہ ایک نہیں، کئی ایسی روایات ہیں جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی بات ان کے ظاہر کرنے سے بھی پہلے بتائی۔ وہ ابو جہل آیا نا، کہنے لگا بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے، کیا ہے؟ تو پھر حضور نے کیا فرمایا، میں بتاؤں یا وہ بتائیں کہ جو آپ کی مٹھی میں ہے؟ وہ خود بول کر بتائیں گے۔ اللہ یہ تو اکبر۔ اور پھر غالباً جنگ بدر کے موقع کے اوپر یا کون سا موقع تھا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم پیچھے جو ہے وہ سونا جو چھوڑ کے آئے ہو، جی جی، اور حضرت عباس بن عبد المطلب آپ کے چچا بدر کا مقام ہے اور قیدیوں میں قیدی بن کر آئے، جی جی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا بھی فدیہ دے کے آزاد ہو جاؤ، اور اپنے دوست جو رشتہ دار تھے قیدی ان کا بھی فدیہ ادا کرو۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مال تو میرے پاس اس وقت ہے ہی نہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو مکہ سے چلتے وقت تم نے اپنی زوجہ ام الفضل سے کہا تھا کہ اگر میں جنگ میں مارا جاؤں تو میرا اتنا مال میرے فلاں بیٹے کو، فضل بن عباس کو دے دینا، اتنا مال میرے فلاں بیٹے کو دینا، اتنا فلاں بیٹے کو دینا، تو حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس بات کا یا مجھے علم تھا یا میری زوجہ کو علم تھا، ان دو کے سوا کسی تیسرے آدمی کو اس بات کی خبر ہی نہیں تھی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اوئے ہوئے سبحان اللہ۔ اصل جو علم غیب ہے، میں ناظرین کے لیے کہ اصل میں علم غیب ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم غیب عطا کیا ہے، عطا کیا، بالکل آپ کے پاس جو علم غیب ہے وہ عطائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ پاس جو علم غیب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا ذاتی علم ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا ہی علم غیب جانتے ہیں جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا۔ تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہی کوئی شرک لازم آتا ہے اور نہ اس طرح کی باتیں۔ اور وہ جو میں اپنی بات مکمل کر لوں جی جی، کہ جو فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے جی، ان کا ایمان کیا اللہ کے ہاں معتبر ہے؟ لوگ تو آج شک کرتے ہیں جی ان کا ایمان ایسے تھا تو زبردستی والا ایمان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فیصلہ فرما دیا، فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ فرمایا جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے جنگیں کیں اور فتح مکہ سے پہلے راہ خدا میں مال خرچ کیا، وہ درجے میں بڑے ہیں۔ جی، بعد والے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور جنہوں نے جنگیں کیں اور جنہوں نے راہ خدا میں مال خرچ کیا، وہ پہلے والوں کے برابر تو نہیں ہو سکتے، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان تو جب اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا، چاہے فتح مکہ سے پہلے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد والے ہوں، تو اب ہمیں ایمان، ان کے ایمان کو جانچنے اور اس میں شک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صحیح بات ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتراض ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کو جنتی کیوں قرار دیا جو زبردستی مسلمان ہوا؟ بے شک۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہ وہ ظاہراً انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، بلکہ دل سے پڑھا تھا اور اس چیز کا اقرار کیا جب حضور علیہ السلام کے معجزات علم غیب کو دیکھا۔ جی، حضور علیہ السلام نے دل کی باتیں بتائیں تو حضرت ابو سفیان اور باقی مسلمان ہونے والے احباب نے اس بات کا اظہار کیا کہ اب
آپ کے ان معجزات کو دیکھ کر ایمان ہمارے دل اور سینے میں سرایت کر گیا۔ سبحان۔ اور قبلہ آخری جو ہمارا کوشچن ہے وہ ہے کہ آج کے دور میں ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے جو ہے وہ خصوصی طور پر ہمارے پیارے ملک پاکستان کے اوپر اس وقت مشکل حالات ہیں، اس پورے فتح مکہ کے جو واقعہ ہے اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز اور اس اسوہ سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تسلط اور غلبہ عطا کرے، فتح عطا کرے، تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور لوگوں پر بے جا ظلم نہیں کرنا چاہیے، صحیح، اور جتنا ہو سکے ان کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، بدلہ لینے کی بجائے عام معافی عطا کرنی چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ اس سے پہلے جو آقا کریم علیہ السلام کی مبارک زندگی ہے کہ اعلائے کلمت الحق کے لیے جہاد کرنا اور کفار و مشرکین کو تحت تیگ کرنا، یہ بھی حضور علیہ السلام کی سیرت کا حصہ ہے۔ اور جب اسلام غالب آ جائے، فتح یاب ہو جائے، اللہ عزتیں عطا کرے، تو اس وقت خواہ مخواہ لوگوں پہ ظلم نہیں ڈھانا چاہیے۔ اگر وہ مان جائیں، قبول کر لیں، اسلام کے دائرے میں آ جائیں، تو اس وقت ان پر ظلم و ستم نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ یہی حضور علیہ السلام کا اسوہ مبارکہ ہمیں بتا رہا ہے، اور فتح مکہ کے موقع پر یہی سبق مل رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، اور فتح مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کیا، جس کو فتح مبین بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ اتنے خوبصورت واقعات ہیں کہ جن کے اوپر پورے پروگرام کیے جا سکتے ہیں، ایک ایک واقعے کے اوپر اور ایک ایک چیز کے اوپر، لیکن چونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، لہٰذا انشاءاللہ العزیز پھر کسی موقع کے اوپر اس کے جو باقی جو انوار ہیں اور باقی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اسی کے اوپر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔